ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ May Allah bless you all. Ameen. Welcome to Ramadan series, Summary of Quran in Ramadan by Allama Ibtisam Ilahi Sahir. پارہ نمبر 4 Day 4۔ چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جو تمہیں محبوب ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اچھا، محبوب چیز کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کو بہت دل و جان سے عزیز ہو، جس کو آپ بہت چاہتے ہوں۔ وہ شے بھی کوئی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسان کا نعم البدل بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اپنے محبوب ترین مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، بہت امیر جانے جاتے تھے۔ ان کا سب سے محبوب مال بیرحا کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرا سب سے محبوب مال بیرحا کا باغ ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے خیال میں آپ کے قریب سب سے پیاری آپ کی کیا شے ہے؟ تو اس کو صدقہ کریں، جو ہے اس میں سے صدقہ کریں، وہ بہترین صدقہ ہے۔ اس بارے میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا تھا، جس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا اپنے پارہ نمبر 1 میں الف لام میم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی ذکر فرمایا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا تھا، اور تعمیر فرمانے کے بعد دعا بھی فرمائی تھی۔ اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اور امن میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا بتایا؟ وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ داخل ہو جاتا ہے وہ امن حاصل کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اہل ایمان اور اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت اختیار کریں گے تو وہ ان کو ایمان کی سرحدوں سے نکال کر کفر کی حدود میں داخل کر دیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ ان کو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے اور تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ But today unfortunately we are all involving in difference. ہم لوگ اتنا زیادہ تفرقے میں پڑ چکے ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہر دوسرا مسلمان جو ہے وہ غلط ہے اور ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہی صحیح نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ تفرقے میں پڑیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل پیرا کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اور اگر تمام مسلمان مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لیں تو ان کے باہمی اختلافات بآسانی دور ہو سکتے ہیں۔ باہمی اختلافات ہمارے یہی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں فلاں مسلمان ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں غلط ہے، حالانکہ جو چیز قرآن مجید میں فرما دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن مجید میں فرما دی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہی اٹل ہے اور وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جس سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا ذکر فرمایا ہے کہ سیاہ اور سفید چہرے کن کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے سفید اور ایمان کو ٹھکرانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید چہروں والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے، جبکہ سیاہ چہرے والے اپنے کفر کی وجہ سے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے رکھیں، آمین۔
اور ہمیں جنت الفردوس میں مقام دیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمان بہترین امت ہیں جن کو ذمہ داری نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ This is the core thing, in our life we should implement it. It's my opinion. ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ we all know what's right or what's wrong. اگر ہم کسی کو کچھ بھی بات بتاتے ہیں، اس کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا کہ ہمیں نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کا ریمائنڈر مسلمانوں کو اور اپنے پیاروں کو دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم ان سے بھلائی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور یہ آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ تو آخرت سنورنے کا یہی ہے بہترین طریقہ کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہوں۔ ہم سب کے لیے یہی حکم ہے، اور اگر ہم صحیح معنوں میں بہترین امت بھی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستے پر چلنا ہے، نہ چلنا ہے، اور عمل پختہ بھی کرنا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو تکلیف آئے تو کافر خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کریں تو کافروں کی کوئی خوشی اور کوئی ناراضگی مسلمانوں کو کوئی گزن یا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کتنی پیاری بات اللہ نے فرما دی ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے اور ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے ہر معاملے میں۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں، اگر ہم پہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس پہ ہم صبر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، بیکاز آئی ٹولڈ یو اللہ از الوکیل۔ اس نے ہمارے لیے ایسا کچھ پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی از دا فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم نے ہر معاملے میں ڈرنا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، جھوٹی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اللہ کا، جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ جھوٹی گواہی بھی دے گا، وہ جھوٹ بھی بولے گا، تو ہر برا کام کرے گا۔ لیکن تقوی کی معراج کیا ہے؟ تقوی کی نشانی کیا ہے؟ ہم جو کوئی بھی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے، تو ہمیں کوئی بھی شیطان جب ہم پہ حاوی ہو تو ہم کیا ہے، اس بدگمانی کو اچھائی میں بدل دیں، اور ہمیں اس ٹائم اپنے تقوی کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں۔ چوتھے پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے 3000 فرشتوں کو اتاریں گے، اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کافر مسلمانوں تک رسائی حاصل کر لیں گے اور مسلمان صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا ہے اس کی شرط؟ کہ اس کی شرط یہ ہے کہ صبر اور استقامت سے کام لینا ہے، جو دونوں بہت مشکل کام ہیں۔ اچھا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ مدد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، لیکن یہ جو فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، اٹس لائک اے گڈ نیوز ٹو دی بلیورز۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں سے کی جائے گی، جن کے بعد مزید فرشتے آئیں گے۔ اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو ایک خوشخبری ہے، وگرنہ اصل میں تو مدد فرمانے والا اللہ کی ذات بالا صفات ہے۔ بے شک اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، سود کھانے سے اجتناب کرو، اور سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی اور اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور جب بھی ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ایک جوان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جو 40 دنوں تک قبروں پہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جوانی کو ہی اس کا پرامیٹر کیوں ڈیفائن کیا ہے؟ کیونکہ جوانی میں ہم لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، we are in full bloom of our youth and adult
تو ہم ہر معاملے میں جو ہے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. اگر ہم نے نیکی بھی کرنی ہے, ہم نے نماز پڑھنی ہے, تو ہمارے پاس ایک بڑا گولڈن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے, اور جوانی کی عبادت ہی مقبول ہے. وہ اس لیے کہ ہم ہر عمل کو ایک بڑے اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزوہ احد میں مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا. اس نقصان کی وجہ سے جس کی وجہ سے مسلمان بہت دکھی تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرف دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے, اور ان کے ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں, اور اس ذریعے سے اللہ مومنوں کو بھی جانچ لیتا ہے اور کئی لوگوں کو شہادت کا منصب بھی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خوشی اور غم, تکلیف اور راحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور دونوں کے پھرنے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حکمت مسلمان کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ہم اس وزڈم کو نہیں پا سکتے ہیں, ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہر غم اور ہر تکلیف اور ہر خوشی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت چھپی ہوئی ہے. ہمیں لگ رہا ہم لوگ ایک بڑی پیاری کوٹ ہے کہ ہم ایک پھول کی ضد کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پورا بکے گلدستہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. دس از اے بیوٹیفل ایگزامپل, آئی تھنک سو, کہ ہمیں اللہ سے وہی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرمائے, کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتے ہیں. 70 سے مراد لا تعداد ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ لا تعداد محبت کرتے ہیں اپنے انسان سے. اور میرا نہیں خیال کہ جب ہمارا زندگی کا قلم اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے تو وہ کچھ بھی ایسا لکھے گا جس سے اس کے بندے کو کوئی تکلیف پہنچے گی. ہر تکلیف کے بدلے, ہر کانٹا کا چبھنے کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کو نیکی دینی ہے. دس از ہاؤ اللہ از سو مرسیفل. سبحان اللہ. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی ایذا رسانی کی باتیں سنو گے. اچھا, جب بھی ہم لوگ ایک whenever we are trying to opt the right path, we should have to face the obstacles, hurdles and thorns. ہمیں سننے کو ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اسٹرانگ جو ہے ہمیں ایک فرم فیتھ دلا رہے ہیں, اور ہمیں ہمارے مورال کو ہائی کر رہے ہیں. لیکن تم نے دل گرفتہ نہیں ہونا, اور صبر اور تقوی کو اختیار کرنا ہے. چاہے لاکھ تمہیں مشرکین ایذا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافروں نے کیا کیا کچھ برا نہیں کیا. ایک جو بڑی عورت تھی وہ کوڑا پھینکتی تھی, ایک دن نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کو پہنچ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پاس کتنی خوبصورت اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ دل گرفتہ نہیں ہوئے ہیں وہ مشرکین کی ایذا سے. اور یہ ہمارا اخلاق اور یہ ہمارا عمل ہی ہے جو کافروں کو مسلمان کر دیتا ہے. ہم نے پریکٹیکل اپروچ رکھنی ہے دعویٰ میں اسپیشلی انشاءاللہ. بے شک یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین عیسائی اور یہودی اس طرح کی باتیں کرتے رہے, اور ان کے ساتھ ساتھ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے میں مصروف رہا. ابو جہل نے اتنے غم دیے, بہت بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے, ہمارے اس امت محمدی کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم قربانیوں کا حق ادا کر دیں. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی, اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے کو ناکام اور نامراد بنا دیا. سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے. سورہ نساء اٹس پلے pivotal role especially for our females because Allah has defined it beautifully. اللہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں سورہ نساء میں, انسانوں کی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو کہ ان کے پروردگار ہے, اور اس نے ان کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا.
اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا اور پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ذات پات اور برادری کی وجہ سے عزت نہیں، اس لیے کہ تمام انسانوں کی ایک اصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ میں بھی یہ فرما دیا تھا، کسی گورے کو کسی اجمی اور کسی اجمی کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کی بنا پر۔ تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، ریسزم میں نہیں پڑھنا، نو کاسٹ کلر اینڈ کریڈ، اٹس جسٹ بیکاز آف تقوی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صنفی بد امنی کو روکنے والی ایک تدبیر بھی بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی من پسند 2، 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اگر تم محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے۔ Nowadays this thing is really common that yes a man can do 4 marriages۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کریکٹرسٹکس بھی ڈیفائن کر دی ہیں کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی من پسند عورت سے تو آپ 4 نکاح کر سکتے ہیں، 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان انصاف بھی کر سکیں۔ انصاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ In this era we don't usually make it practice۔ We shouldn't focused on hereditary matters۔ حالانکہ if I'm talking about the today's scenario the thing is کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حق بیٹی کو بھی دیا ہے، بیٹے کو بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں وی آر فوکسنگ آن گیونگ ڈوری انسٹیڈ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے والد کی جائیداد میں سے بیٹیوں کے مقابلے میں 2 گنا حصہ رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں وہ انسان کو 2/3 جائیداد کی مالک ہوں گی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ بٹ وی آر ناٹ فوکسنگ آن اٹ انفارچونیٹلی۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ہم قرآن پاک کے احکامات کو رد کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جہیز کے مقابلے میں ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا انصاف کیا ہے وہ جائیداد پہ اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے۔ یہ جہیز ایک لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورتی سے ہر چیز کو، ہر میٹر کو سولو کر دیا گیا ہے کہ آپ ہم لوگ ایکچولی وی اڈاپٹ دس فرام دا سب کانٹیننٹ، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ اب یہ کتنا سوشل ٹیبو اور پریشر بن چکا ہے کہ ہم نے اس کو ایک اسینشیل پارٹ آف اور میرج بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسینشیل پارٹ آف میرج جو ہے وہ یہی ہے کہ اچھے سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے جائیداد اور وراثت میں حصہ دیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جائیداد میں 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جبکہ بیوی اپنے شوہر کے جائیداد میں 8ویں حصے کے مالک ہوگی۔ والد اور والدہ کا اپنے بیٹے کی جائیداد میں 6واں حصہ ہوگا، اور اسی طرح بے اولاد شخص کی جائیداد اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ جائیداد کی تقسیم سے قبل انسان کے ذمہ واجب الادا قرض کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس نے کسی کے حق میں کوئی وصیت کی ہو تو جو کوئی 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ This is really important. We should hear it very carefully۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر خزانہ بھی دے سکتا ہے، اور انسانوں کے لیے جائز نہیں کہ حق مہر دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو 4 پارے کے تمام اسباق پڑھے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیران واچنگ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ And if you have any question and queries, please drop them to the comment section. I will try to answer them and keep it share as it's sadqa jariyah for all of us. Jazakumullahu khairan. Stay in touch for the next video. We'll come up with the para number 5 at day 5 inshallah ta'ala.